سب سے امپورٹنٹ جو سوال اٹھایا جاتا ہے اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں نیکس کا مسئلہ یا پرابلم آف ایول ایل سروس آپ کہہ سکتے ہیں، یا ڈس ایڈوانٹیج، وہ ہے فورس آف گریوٹی، زمین کی قوت کشش۔ اس کے بارے میں جو ہے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوت کشش ہے یہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے انسان تھوڑے سے فاصلے سے اگر گر جائے کچھ میٹر سے تو اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اس کا بازو ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس چیز کو بیس بنا کے، یعنی فورس آف گریوٹی کے زیادہ ہونے کو بیس بنا کے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ کائنات کسی حکمت والے نے بنائی ہے۔ تو آج ہم اس کا جواب دیکھیں گے سائنٹیفک پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یاد رکھیں کائنات میں انسان ایک حقیر سا حصہ ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ایٹم سے لے کے کہکشاں تک جو کہکشاں تک کا جو عالم ہے یہ سب اللہ رب العالمین کی گرفت میں ہے۔ اب اس سوال کا جواب دیکھیے، یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں کہ جو فورس آف گریوٹی ہے، قوت کشش ہے، یہ زیادہ کیوں رکھی گئی ہے، تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ حادثہ جو ہے وہ تو حادثہ ہے، اور وہ کبھی کبھار پیش آتا ہے جو معمول کے خلاف پیش آتا ہے۔ اگر یہ جسم جو ہے، اگر یہ جو ہمارے پاس فورس آف گریوٹی ہے، اس کو اگر آپ اس کو منیمائز کر دیں، کم ہوتی ہے اگر یہ، تو یہ جو معمول کی زندگی تھی یہ درہم برہم ہو جاتی۔ انسان مضبوطی سے اپنے قدم زمین پہ نہ رکھ سکتا تھا، اور پھر یہ جو ریلیں جو آپ کو پٹریوں میں دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ نہ دوڑ سکتی۔ پھر اسی طریقے سے جو ہمارے مکانات ہیں، ہمارے گھر ہیں، یہ جس طرح کھڑے ہیں، رکے ہوئے ہیں، یہ اکھڑ جاتے۔ اور پھر اسی طرح جو زمین میں آپ کو پانی رکا ہوا نظر آ رہا ہے یہ زمین پہ ٹھہرا ہوا آپ کو کبھی نظر نہ آتا۔ تو یہ جو سورج کی گریوٹی ہے اس نے زمین کو اپنے آربٹس پہ ریوالو کرنے میں مجبور کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہی وہ گریوٹی ہے جس کی بنیاد پہ آپ موشن آف پلینٹ، ٹائم پیریڈ، ایکسلریشن، اسپیڈ، یہ ساری چیزیں آپ جو ہیں وہ پلینٹس کی کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اور اگر یہ جو گریوٹی ہے یہ نہ ہو یا کم ہو، اس سے کم ہو جائے تو پھر کیا، اگر بالکل ہی صفر ہو جائے تو پھر تو یہ ہر چیز آپ کو ہوا میں، خلا میں اڑنا شروع ہو جائے، وہ انکلوڈنگ اینیملز، ایوری آبجیکٹ، ہیومنس، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ زمین سے نکل جائیں اس سے اور خلا میں اڑنا شروع ہو جائیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو انسان نے نظام فطرت کا نقص سمجھا، اصل میں وہی چیز نظام فطرت میں اعتدال و توازن کا ثبوت ہے۔ قرآن کریم میں یہ الفاظ چیلنج حد تک صحیح ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو ہے بنائے 7 آسمان اوپر تلے، اور پھر کہا کہ تم اللہ کے اس بنائے ہوئے میں کوئی فرق نہ دیکھو گے، تم نگاہ اٹھا کے نگاہ ڈال کے دیکھ لو، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ تمہیں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، بڑی یونیفارمٹی نظر آئے گی آپ کو اس کا اللہ رب العزت کی اس تخلیق کے اندر۔ تو اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پرنسپل آف گریوٹی کیا ہے؟ ایوری آبجیکٹ ان یونیورس اٹریکٹس ادر آبجیکٹ ود اے فورس which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance۔ یہ ہے پرنسپل آف گریوٹی کہ جو بھی چیز ہے دنیا میں، ہر چیز دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہی گریوٹی ہے جو ہر چیز کو زمین کی طرف کھینچ کے لاتی۔ تو یہ اگر نہیں ہوگی تو اس کے نقصانات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ یہ ہوں گے۔ تو یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے اللہ رب العزت کے اس قدرت کے اوپر کہ یہ جو فورس آف گریوٹی اللہ نے زیادہ بنائی ہے، تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ اللہ کے یہاں جو وہ یہ کسی حکمت والے نے نہیں بنائی، تو اسی سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے بڑا حکیم ہے، دانا ہے، علم والا ہے، اور یہ اس میں اگر تھوڑی بہت اوپر نیچے رد و بدل ہو جائے تو دنیا کا نظام جو ہے وہ اس میں رد و بدل آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فورس آف گریوٹی ہے اس کا متوازن ہونا، اس کا اعتدال میں رہنا، اور جس طرح سے وہ موجود ہے اس کا رہنا اصل میں اس کائنات کے بقا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔